بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر أهل فلسطين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. بحمد اللہ تبارک و تعالی. آج ہمارے درس قرآن پاک کا آغاز 5ویں پارے کے 16ویں رکوع سے ہے اور یہ سورۃ النساء کا 19واں رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے عورتوں کی وراثت کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور یتیم بچیوں کے بارے میں وہ آیتیں بھی حکم بیان کرتی ہیں جو قرآن میں تم پر پڑھی جاتی ہیں. عرب کا دستور تھا کہ مرنے والے کی بیوہ اور یتیم بچیوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیتے تھے. اگر یتیم بچی خوبصورت ہوتی اور مالدار ہوتی تو پھر تھوڑے سے مہر میں اس سے نکاح کر لیتے اور پھر اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے. اور اگر یتیم بچی بدصورت ہوتی لیکن مالدار ہوتی تو پھر خود بھی نکاح نہیں کرتے اور دوسروں سے بھی نکاح نہیں کراتے تھے تاکہ
جس شخص سے اس کا نکاح ہو جائے تو وہ اس کے مال میں حصہ دار نہ ہو جائے۔ تو ان آیت کریمہ میں عورتوں اور یتیم بچیوں کے متعلق احکامات ارشاد فرمائے گئے۔ فرمایا فی یتام النساء، وہ یتیم بچیاں اللاتی لا تؤتونہن، وہ بچیاں کہ جن کو تم وہ حقوق نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے فرض کیے گئے ہیں، وترغبون ان تنکحوہن، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو۔ تم پر فرض ہے کہ تم ان کے حقوق ادا کرو، تم وہ حقوق بھی ادا نہیں کرتے اور انہیں نکاح میں لانے سے بھی منہ پھیرتے ہو۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ انصاف کے ساتھ یتیموں کی دیکھ بھال کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کس قدر یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق بیان کرتا ہے، اسلام میں یتیموں کے بارے میں کس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، ان کے حقوق کو غصب نہ کرو۔ فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھی نیکی کا کام کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت من بعلها، اپنے شوہر سے خوف رکھے، نشوزاً، زیادتی کا خوف رکھے، او اعراضاً، یا بے رغبتی کا خوف رکھے۔ فرمایا کہ اگر ایسی کوئی بیوی ہے، عورت ہے کہ جسے اپنے شوہر سے زیادتی کا خوف ہو یا بے رغبتی کا خوف ہو، زیادتی اس طرح کہ شوہر اس سے علیحدہ رہے، کھانے پہننے کو نہ دے، کمی کرے، اس پر زیادتی کرے، مارے پیٹے، یہ ہے زیادتی۔ اور بے رغبتی اس طرح کہ شوہر اس سے بات چیت نہ کرے اور اس سے محبت نہ کرے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، یعنی اس صلح میں وہ اپنے حقوق کا بوجھ کم کرنے پر آپس میں راضی ہو جائیں۔ شوہر عورت کو کہہ دے کہ میں یہ حقوق ادا کروں گا، اور عورت اپنے شوہر سے بات کر لے، اس طرح صلح کر لے۔ والصلح خیر، فرمایا کہ صلح کرنا یہ جدائی سے بہتر ہے، یعنی میاں بیوی آپس میں جدا ہو جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ صلح کر لیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں۔ فرمایا کہ انسان کی فطرت میں لالچ داخل ہے، ہر انسان اپنے لیے راحت اور آسائش چاہتا ہے۔ کوئی انسان اپنے اوپر تکلیف اور مشقت برداشت کر کے کسی اور کو راحت دینا پسند نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں مروت اور لحاظ، کہ انسان اپنے اوپر مشقت اور تکلیف برداشت کر کے دوسرے کے آرام کو ترجیح دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لحاظ اور مروت عطا فرمائے۔ فرمائے کہ انسان کے دل میں لالچ ہے، وہ ہمیشہ اپنی راحت دیکھتا ہے اور اپنے آرام کو ترجیح دیتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔
ولن تستطیعوا، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان برابری رکھ سکو، ولو حرصتم، چاہے کتنی ہی تم شدید کوشش کر لو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں بتایا کہ اگر کسی شخص کی کئی بیویاں ہوں، ایک سے زائد بیویاں ہوں، تو فرمایا کہ یہ تمہاری قدرت میں نہیں ہے کہ تم ہر معاملے میں انہیں برابر رکھ سکو، یہ قدرت میں نہیں ہے کہ کسی معاملے میں کسی کے اوپر ترجیح نہ دو، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ کسی کی طرف لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، تو اس معاملے میں شریعت نے پابند نہیں کیا، یہ اختیار میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم سے جتنی کوشش ہو سکے گی، تم جتنی کوشش کر سکو، لیکن تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم تمام عورتوں کے درمیان برابری رکھ سکو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تاہم یہ تو نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف مکمل جھک جاؤ کہ دوسروں کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو۔ فرمایا کہ یہ ضرور ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت اور اختیار ہے وہاں تک تم یکساں برتاؤ کرو، بات چیت کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، کھانے اور پہننے کا بندوبست کرنا، ایسے امور میں برابری یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ تو فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان اس میں برابری رکھو۔ جہاں تک بات ہے محبت کی، کسی کی طرف زیادہ توجہ کی، تو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اور شریعت میں اس کے بارے میں تم سے سوال بھی نہیں ہونا۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور ناانصافی سے بچو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر بحالت مجبوری میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، یعنی ہر ایک کو وہ بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور بے شک ہم نے تاکید فرمائی ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی انہیں بھی تاکید کی گئی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی تاکید فرمائی۔ کیا تاکید فرمائی؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر معاملے میں اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم اس حکم کا انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے ماننے سے اس کی قدرتوں میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، وہ بے نیاز ہے لوگوں سے، تمام مخلوقات اسی کی ہیں، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اور اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، حمیدہ، سب خوبیوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ اِن یشاء، اے لوگو اگر وہ چاہے، یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، تو تمہیں دنیا سے لے جائے،
اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تمہیں دنیا سے لے جائے وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرو تو وہ تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا کہ وہ تم جیسے نہ ہوں گے بلکہ نہایت فرما بردار ہوں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ اس پر خوب قادر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا جو دنیا کا انعام چاہے دنیا چاہے فعند اللہ تو اللہ کے پاس ثواب الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے دونوں کا انعام ہے. فرمایا کہ جو شخص فقط دنیا کا طالب ہو دنیا مانگنے والا ہو تو جس شخص کو اپنے عمل سے صرف دنیا مقصود ہو تو وہ بڑا ہی نادان ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا و آخرت کا انعام دینے والا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جہاں وہ اپنے لیے دنیا مانگے وہیں آخرت کا سوال بھی کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے. فرمایا کہ جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب اور انعام ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. دوسرے رکوع کا آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ اللہ کے لیے سچی گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم رہو. بالقسطی انصاف پر خوب قائم رہو سچی گواہی دو. ولو علی انفسکم چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو اول والدین یا والدین کا نقصان ہو والاقربین یا قریبی رشتہ داروں کا نقصان ہو. فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جب تمہاری باری آئے تمہارے اپنوں کی باری آئی تو تم انصاف کو چھوڑ دو. ایسا نہیں بلکہ شریعت میں ہر معاملے میں انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان یکن غنیًا جس پر گواہی دو وہ مالدار ہو او فقیراً یا فقیر ہو کسی رعایت اور طرفداری میں انصاف سے نہ ہٹو. جس کے بارے میں گواہی دے رہے ہو چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ فقیر ہو لیکن تمہیں انصاف سے کام لینا ہے. فاللہ اولا بہما بہرحال اللہ ان پر تم سے زیادہ مہربان ہے. ایسا نہ سمجھو کہ تم فلاں پر زیادہ مہربان ہو تم اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے. فرمایا کہ تم انصاف سے کام لو اللہ تبارک و تعالی ان پر تم سے زیادہ مہربان ہے. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا لہذا تم نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ انصاف سے دور ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے انصاف سے دور ہو جاؤ. وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم گواہی میں ہیر پھیر کرو گے او تعرضوا یا گواہی دینے سے منہ پھیرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے. جیسے عمل ہوں گے ویسا ہی اللہ بدلہ عطا فرمائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو آمنوا باللہ ہمیشہ ایمان رکھو اللہ پر ایمان پر ثابت قدمی ہو. ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر. والکتاب الذی نزل علی رسولی اور وہ کتاب قرآن مجید کہ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اس پر ایمان رکھو. والکتاب الذی انزل من قبل اور وہ کتاب کہ جو اللہ نے اس سے پہلے اتاری. یہ قرآن مجید فرقان حمید اور اس سے پہلے جتنی اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں اتاری ہیں سب پر ایمان رکھو. وَمَن یکفر باللہ اور جو اللہ کو نہ مانے وملائکتہ
اور اس کے فرشتوں کو نہ مانے، وکتبہ اور اس کی کتابوں کو نہ مانے، ورسلہ اور اس کے رسولوں کو نہ مانے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کو نہ مانے، فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ہر ایک پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی بھی رسول اور کسی بھی کتاب اور کسی بھی فرشتے کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ فرمایا تم ایمان پر ثابت قدم رہو۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں مزید بڑھ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کے بعد بچھڑے کی پوجا کر کے وہ کافر ہو گئے، اس کے بعد پھر ایمان لائے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے پھر کافر ہو گئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے کفر میں مزید بڑھ گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہودی ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے بچھڑے کی پوجا کر کے کفر اختیار کیا، ثم آمنوا پھر معافی مانگ کر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں مزید بڑھ گئے، یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے مزید کفر میں بڑھ گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ انہیں نجات کا راستہ دکھائے گا۔ فرمایا کہ جب تک وہ کفر پر رہیں اور کفر پر مریں تو اللہ تبارک و تعالی کافروں کی ہرگز بخشش نہیں فرماتا۔ ایمان کی سلامتی یہ کس قدر ضروری ہے کہ انسان جہاں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنے لیے دنیاوی چیزوں کو مانگتا ہے، وہیں ایمان کی سلامتی بھی مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہمارا وقت آخر ہو، اس دنیا سے ہم جا رہے ہوں تو ایمان سلامت لے کے جائیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ایمان کی سلامتی ہے۔ انسان دنیا سے جا رہا ہو اور ایمان سلامت لے کے جائے تو پھر قبر و حشر، قیامت اور پھر آگے کے معاملات میں کامیابی ہے۔ اگر دنیا میں وہ اس بات سے غافل رہا تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ کہیں وقت آخر شیطان اسے بہکا نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے نور کے صدقے، قرآن مجید فرقان حمید کے فیض کے صدقے ہم تمام کے ایمان کو سلامتی نصیب فرمائے۔ بشر المنافقین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین کو خوشخبری دے دیجئے، بِأَنَّ لَهُمْ کہ ان کے لیے عذابًا علیما دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے لیے، کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الذین وہ منافق لوگ، یتخذون الکافرین اولیاء کہ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام غالب نہ آئے گا، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو غلبہ نہیں ملے گا، تو پھر وہ کفار کی طاقت اور قدرتوں کو دیکھ کے، کفار کی طاقت اور ان کا دبدبہ دیکھ کر ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ، جو منافقین کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزہ کیا وہ ان کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کافر انہیں عزت دیں گے؟
فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو سن لو کہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ عزتوں کا مالک تو اللہ ہے، اور عزت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے عزتیں دی ہیں، جیسے کہ انبیاء اور صالحین کو اللہ تبارک و تعالی نے عزتوں سے نوازا ہے۔ تو عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اگر کوئی اپنی عزت کرانا چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ نیکی کی راہ پر آ جائے، اپنے آپ کو سنوار لے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا و آخرت کی عظیم نعمت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، صبح کے ان پر نور لمحات میں تیرے پاک اور پر نور کلام کو سنا سمجھا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اس کی برکتیں ہمیں دنیا و آخرت، حشر و قبر میں عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، تکالیف میں ہیں، بالخصوص فلسطین، غزہ کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کو پھر سے بیداری عروج عطا فرما۔ یا اللہ، جو فلسطینی زخمی ہوئے انہیں بہت جلد صحت یابی نصیب فرما۔ جو شہید ہو گئے، شہداء کے مقدس خون کے قطروں کا صدقہ بیت المقدس کو مکمل آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ، مجاہدین اسلام کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، جتنے احباب یہاں حاضر ہوئے، ہر لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں، برکتیں، راحتیں، چین، اطمینان نصیب فرما۔ ہمیں دنیا و آخرت کی ہر ذلت و رسوائی سے، ہر شرمندگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بہت جلد عمرہ مقبول، حج مبرور، مدینۃ المنورہ کی بادب حاضریاں نصیب فرما، مقدس مقامات کی زیارات نصیب فرما۔ یا اللہ، زندگی بھر جتنی دعائیں مانگی، آئندہ مانگیں گے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو قبول و مستجاب فرما۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، غازی تنویر قادری اور جتنے بے گناہ قیدی ہیں تمام کو بہت جلد عظیم الشان رہائی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔